نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے رب کے بارے میں ہم نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ایک جملہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی کو نبوت کا علم ہی نہیں تھا، اور یہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی بھٹکے ہوئے تھے معاذ اللہ، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. ایک روایت وآدم بین الماء والطین، اور بین الروح والجسد والی روایت کو تو ابن تیمیہ نے بھی صحیح کہا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، اور یہ کہتے کہ حضور کو نبوت کا علم ہی نہیں تھا، جبکہ حضور خود فرماتے ہیں I was a Nabi, I was a prophet before the creation of Adam علیہ السلام. سورہ دحا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى verse number 7 and he found you unaware. اب انہوں نے چالاکی کیا کہ ڈاکٹر محسن خان نے unaware کے بعد بریکٹ میں ڈال دیا کہ قرآن کے احکام حضور کو نہیں معلوم تھے، نبوت کیا ہے حضور کو نہیں معلوم تھے. یہ اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے. پروفٹ ہوڈ حضور نہیں جانتے تھے، یہ اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے. کوئی اگر بریکٹ میں ڈالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تفسیر کی ایک سمری ہوتی ہے، لیکن یہ کسی تفسیر کی سمری نہیں ہے، یہ اپنی منمانی ہے. ارے قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہو، حضور کے تعلق سے وہ الفاظ استعمال کرتے ہو جو ہے ہی نہیں، اللہ کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہو جس کا وجود ہی نہیں. اور صحیح انٹرنیشنل میں کیا کیا؟ اینڈ ہی فاؤنڈ یو لاسٹ اینڈ گائیڈڈ یو، بھٹکا ہوا پایا. اردو میں بھی یہ ترجمہ ہے نا حضرت، گمراہ پایا. اللہ اکبر. اب اٹھائیے تفسیر. حافظ ابن کثیر کون؟ ابن تیمیہ کا شاگرد. تمام تفاسیر کا نچوڑ یہ ہے، اکثر مفسرون نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن کی زندگی میں، ان کی مبارک بچپنے میں جب وہ سفر کو تشریف لے گئے تھے تو راستے میں تھوڑی دیر کے لیے گم ہو گئے تھے. اس کا تذکرہ کیا ہے المراد بہذا انہ علیہ السلام ضل فی شعاب مکہ وہو صغیر ثم رجع، پھر لوٹ آئے. تو تھوڑی دیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غائب ہونا، اس کو پیش کیا ہے یہاں پہ. اسی طرح تفسیر قرطبی جن کا وصال ہجری 671 ہوا، جو میں نے پہلے بھی بتایا، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ نہیں کہ حضور گمراہ تھے، بلکہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا أَيْ فِي قَوْمٍ ضُلَّالٍ، اللہ نے آپ کو گمراہ قوم میں پایا، آپ کے ذریعے اس قوم کو ہدایت دی. یہ نہیں کہ آپ گمراہ تھے، جس قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا وہ قوم گمراہ تھی، اور آپ کے ذریعے فَهَدَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، آپ کے ذریعے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. See the difference؟ اچھا، پھر امام قرطبی اور آگے بڑھتے ہیں. سورہ یوسف میں ایک آیت کریمہ ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام بہت رو رہے تھے، تو ظاہری طور پہ ان کی بینائی کم ہو گئی تھی. ہم لفظ اندھا انبیاء کے لیے استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ انبیاء کرام اندھے ہو ہی نہیں سکتے، ان کے قلوب تو ہمیشہ اللہ کی یاد میں زندہ رہتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح نہیں فرمایا کہ میری آنکھیں آرام کرتی ہے، دل تو جاگتا رہتا ہے؟ تو انبیاء کرام کی شان ہی الگ ہے. پھر یعقوب علیہ السلام نے تو پہلے سے ہی بتا دیا اپنے بچوں کو، جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یوسف کو لے کر ذرا ٹہلنے جائیں گے، شکار کرنے جائیں گے، تو یعقوب علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا تھا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم کہو گے کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، جو واقعہ کل ہونے والا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایڈوانس میں بتا دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کافی عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی تھی، پھر وہ بادشاہ بن گئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھائی اناج لینے کے لیے آئے تھے تو جب پہچان ہو گئی، انہوں نے کیا دیا؟ اپنا جبہ مبارک، کیا کہہ کے اذهبوا بقمیصی ھذا، میرے اس کرتے کو لے جاؤ. اپنا ذاتی منصوب
میرے اس کرتے کو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ، اور اسے ڈال دو کہاں؟ علی وجہ ابی، میرے بابا جان کے چہرے پر، یأتی بصیرا، ان کی روشنی جو کمزور ہو گئی تھی بظاہر وہ واپس آ جائے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب جبہ مبارک لے کے گئے، اس سے انبیاء کرام کے تبرک سے فائدہ حاصل ہونا بھی قرآن کریم کی نص سے ثابت ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں سے تشریف لے گئے، ابھی یعقوب علیہ السلام کی طرف پہنچے نہیں، راستے میں ہے، ظاہر میلوں کا سفر تھا، سینکڑوں میلوں کا سفر تھا، دے وہ آن دے اوے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں جو پوتے نواسے وغیرہ رہے ہوں گے فیملی ممبرز کے سامنے کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اب کتنی دوری پہ ہے، اور یہ فرماتے ہیں انی بے شک میں لاجد ضرور ریح یوسف، یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، پا رہا ہوں۔ تب ان کی اولاد نے اس وقت کہا قالو تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، دیکھو یہاں بھی دال کا لفظ ہے، ووجدک ضالا میں بھی دال ہے، یہاں دلال، انک لفی ضلالک القدیم، لیکن ان لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا ہے، جو حضور کے تعلق سے گمراہ کا ترجمہ کیا، یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے ترجمہ یہ کرتے ابھی بھی آپ اس پرانی محبت ہی میں ہیں کیا؟ یوسف علیہ السلام کی پرانی محبت میں ابھی بھی ہیں؟ یہ تو نہیں کہا کہ آپ ابھی بھی پرانی گمراہی میں ہیں، گمراہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ تو امام قرطبی نے اس آیت کریمہ سے استدلال فرمایا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم ویکون الضلال بمعنی المحبہ ای فی محبتک، تو یہاں ضلال کا معنی محبت ہے کہ اس آیت کریمہ سے امام قرطبی نے استدلال فرمایا۔ تو امام قرطبی کا بھی یہی عقیدہ کہ حضور گمراہ نہیں تھے، ایک تو یہ کہ گمراہ قوم کی طرف آئے اور حضور کے ذریعے انہیں ہدایت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، ڈیووٹڈ ان دا لو آف اللہ تبارک و تعالی۔ یہ عقیدہ تو امام قرطبی کا بھی ہے۔ اچھا آگے بڑھیں، تفسیر بحر المحیط امام ابو حیان یہ فرماتے ہیں لا یکون حملہ علی الضلال الذی یقابلہ الہدی لأن الانبیاء معصومون من ذلک، لفظ گمراہ یہ انبیاء کرام کے لیے ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی تفسیر پرانی تفاسیر۔ اچھا پھر اور بھی انہوں نے وجوہات لکھی ہے، تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی کی وجد بین ضالین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گمراہ کے درمیان پایا اور آپ کے ذریعے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی امام آلوسی کی یہی معنی، یعنی کسی مفسر نے اس آیت کے تفسیر میں حضور کو نہ گمراہ کہا، نہ حضور کو لسٹ کہا، نہ ان اویئر آف دی پروفٹ ہوڈ کہا، ایسا کوئی جملہ استعمال ہی نہیں کیا۔ اور انہوں نے ترجمے میں یہ جو بریکٹ میں ڈال کر استعمال کیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، they are doing the translation without the tafsir of the holy Quran۔ اور امام ابن جزائی انہوں نے بھی یہی معنی بیان فرمایا وجدک ضالا عن معرفت الشریعت فہداک الیہا فالضلال عبارت عن احدها، اس طرح پوری مطلب تفاسیر لکھ کے یہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ولکنہ ما کفر باللہ، اللہ کے نبی کفر نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، لأنہ کان معصوما من ذلک قبل النبوہ وبعدها، انبیاء کرام نبوت کے اعلان سے پہلے بھی معصوم اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی معصوم۔ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ لکھ دیا، اور تم لوگ ترجمہ کرتے ہو کہ حضور گمراہ تھے، اس کا مطلب you have not referred to any تفسیر of the holy Quran۔ اسی طرح تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بھی نیچے دیکھیے الضلال بمعنی المحبہ، یہاں دلال کا معنی محبت ہے، وہ بھی سورہ یوسف کی آیت کریمہ سے استدلال فرماتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں ان لائٹ آف دی تفسیر، میں نے کہا نا کسی تفسیر میں گمراہ کا لفظ نہیں، کسی تفسیر میں ایمان سے بے خبری کا لفظ نہیں، کسی تفسیر میں نبوت سے بے خبری کا لفظ نہیں، لیکن وہابیوں نے وہ لفظ لکھا ہے، اور تفسیر میں محبت مراد لی گئی
اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ فاؤنڈ یو ڈیپلی انگرسڈ ان دا لو آف اللہ. اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. اب مجھے بتائیے اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے ترجمہ کیا یا مفسرون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ترجمہ ہمارے سامنے پیش کیا؟ ڈیسیشن از یورز.